بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اسلامی ریاست کے پاس وہ کون سے اختیارات ہیں، وہ لوگوں کی زندگی میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے، دین نے اس بارے میں اس کو کیا ہدایات دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اس کو کیا اختیارات حاصل ہیں، شریعت کے اندر جو دو طرح کے احکامات ہیں اس میں نظم اجتماعی سے متعلق احکام کون سے ہیں، اور کیسے اسلامی حکومت ان پہ عمل کرے گی، ایک ایک کر کے ترتیب سے ہم یہ جان رہے تھے۔ اور اس بات کو بھی ہم نے جانا تھا کہ ان احکامات کے علاوہ اسلامی ریاست یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ لوگوں کی زندگی میں کسی بھی طور مداخلت کر سکے۔ وہ دیگر کون سے احکامات ہیں، اس بحث کو آج آگے بڑھائیں گے۔ اس مسابقے کے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم حامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں اسی بحث کا جس پر ہم نے آپ سے گزشتہ دونوں نشستوں میں بات کی۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی مختلف نیا زاویہ نظر ہے جو آپ کی گفتگو سے سامنے آ رہا ہے۔ ایک ایک حکم، ایک ایک ہدایت کی نوعیت کو ہم آپ سے جان رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو کے آخر میں کچھ چیزیں زیر بحث ہیں، میں چاہتا ہوں آج ہم ذرا تفصیل سے انہیں زیر بحث لیں اور آغاز ہی وہیں سے کریں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اسلامی ریاست کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں سے کوئی زائد ٹیکس وصول کر سکے، اور اس کی جو آمدن ہے، اس کی جو معیشت کی ذمہ داریاں اور ضرورتیں ہیں وہ پھر کیسے پوری ہوں گی، دین نے اس بارے میں بھی کچھ ہدایات دی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ پورا تصور کیا ہمارے مسلمانوں کے علم میں بھی ہے، اور اگر یہ علم میں آ جائے تو اس سے اوور آل اسلامی ریاست کی مالی ذمہ داری پہ کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ نمایاں خصوصیات ہیں وہ ہمارے ہاں زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہے تو وہ مسجدوں کا نظم قائم کرے گی، وہ جمعے کے منبر پر حکمرانوں کو لائے گی، حکمران آئیں گے وہ جمعے کا خطبہ دیں گے، وہ عیدین کے خطبے دیں گے، اور اسی طریقے سے وہ ان نمازوں کی امامت کرائیں گے۔ یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اس کی ایک طرح سے تصویر سامنے لے آتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ خاص طور پر بر صغیر میں مسجدیں علماء کے پاس جا چکی ہیں اور وہ فرقوں کے مراکز بن چکی ہیں، اس لیے لوگ ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو اسے نمایاں کرتی ہے وہ ہے ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کا جو حق مقرر کر دیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تصور یہ بن گیا کہ یہ تو خیرات قسم کی چیز ہے، یعنی جس طریقے سے دنیا کے دوسرے مذاہب میں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، ہمارے ہاں اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے۔ یعنی اصلاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یہ تو ایک عمومی حکم ہے اور جگہ جگہ اس کی تلقین قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ بلکہ اگر آپ سورہ بقرہ کے آخری حصے کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انفاق کیا چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتائج کیا ہیں، دنیا میں اس کا کیا صلہ ملتا ہے، آخرت میں اس کا کیا صلہ ملتا ہے۔ وہ در حقیقت ہدایات ہیں جن کا تعلق جس کو آپ چیریٹی کے لفظ سے ادا کرتے ہیں اس سے ہے۔ یعنی آپ اپنے اعزہ پر کیسے خرچ کریں، اقربا پر کیسے خرچ کریں، اپنے معاشرے پر کیسے خرچ کریں، آپ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں، اس کی ہدایات بالکل الگ سے دی گئی ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے طور پر لازم کی، اور اس کے بارے میں یہ قانون دیا کہ اگر تو کسی جگہ مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں ہے تو وہاں تو لوگ، چونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اٹھائیں گے۔ انہوں نے نظر کے طور پر اس کو پیش کر دیا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر غریبوں مسکینوں کو دے دیں گے۔ لیکن اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے تو یہ در حقیقت حکومت کا وہ حق ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اموال میں قائم کر دیا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس سوال کا جواب دیا ہے اللہ کی شریعت نے کہ لوگوں کا مال ہے، انہوں نے کمایا ہے، وہ اس مال کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر جو عرف چلا آ رہا ہے اس کی روح سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے مال کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ تو ایک حکومت جب ہم قائم کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کوئی چیز اس کو دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بالجبر میرے اموال میں سے کچھ لینے کے لیے آخر حق کہاں سے لے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ حق خود متعین کر دیا۔ اور اس کے بارے میں یعنی یہ ایک غلط فہمی
کہ وہ ایک خیرات کی نوعیت کی چیز بن گئی۔ حالانکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ سیدنا صدیق نے جب حکومت سنبھالی ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اپنے طور پر وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا زکوٰۃ لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا زکوٰۃ کو دین کا حکم نہیں سمجھتے۔ یہ کہ وہ حکومت کے سپرد کی جائے اور حکومت کے تحصیلدار آئیں گے، ہر شخص پابند ہے کہ ان کے حوالے کرے، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی اس پہ کوئی تردد کا اظہار کریں گے، اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو اونٹ کے باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب وہ دینے سے انکار کریں گے تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے خلاف۔ تو آخر یہ حق ان کو کس نے دیا؟ یہ حق ان کو اللہ نے دیا۔ یہ حق ہر حکومت کو حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ بالجبر لے سکتی ہے، یعنی اگر لوگ دینے سے انکار کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اس کے سوا لوگوں کے اموال میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جب تک حق قائم نہ ہو اس وقت تک اس کو لینے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو وہ حقیقت میں لوگوں کے خلاف زیادتی کرے گا، وہ یا جان کے خلاف زیادتی کرے گا، یا مال کے خلاف کرے گا، یا آبرو کے خلاف کرے گا۔ اور ہمارے دین میں تینوں چیزوں کو حرمت حاصل ہے۔ یہ جو ہم تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں حرمت حاصل ہے، اسی کو جب آپ دور جدید کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کے وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے خلاف کوئی آئین بھی کارروائی نہیں کر سکتا، دستوری کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، جن کو کسی ایمرجنسی میں معطل کرنے کا اختیار آپ حکومتوں کو دیتے ہیں، جن کے معاملے میں عدالتوں تک کو جو اختیار دور جدید نے دے دیا ہے کہ اگر وہ کسی دستوری معاملے کو بھی یا اگر اس سے آگے بڑھ کر پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کو بھی ان بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیکھیں تو کالعدم قرار دے دیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو سادہ ترین الفاظ میں اللہ کے آخری پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان کر دیا تھا کہ تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ یہ حرمت ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی میرا مال لینے آیا ہے تو آخر وہ میرا مال لینے کے لیے مجھے کوئی پروانہ تقرر دکھائے گا نا۔ وہ پروانہ تقرر اس کے پاس آئے گا کہاں سے؟ علم و عقل کے مسلمات سے آئے گا اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مقرر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہے وہ حق جو حکومت کا نظم چلانے کے لیے تم مسلمانوں کے معاشرے سے لے سکتے ہو۔ تو پہلی تو بنیادی بات جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری بات کہی ہے اور میں نے اس کے بارے میں بھی بالاجمال ذکر کیا تھا، وہ سورہ حشر میں بیان کی ہے۔ وہ یہ بتایا ہے کہ وہ اموال و املاک جو لوگوں کی ملکیت نہیں ہو سکتے، میں نے اس میں مثال کے طور پر عرض کیا تھا جیسے کسی مملکت کی زمین ہے، یہ لوگوں کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی زمین میں کیا آپ زمین سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ زمین تو نیچے تک ہے نا، وہ تو میلوں تک ہے۔ تو یہ ساری زمین اصل میں اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے دی ہے، یہ انسانوں کو مجموعی حیثیت سے دی ہے۔ ہم جب اس میں کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی پلازا کھڑا کرتے ہیں یا اس میں کاشت کرتے ہیں تو ہم اس میں تصرف کا حق خریدتے ہیں، یعنی وہ زمین نہیں خریدی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور خلفائے راشدین نے اس کو ایک اصول کے طور پر قائم کیا کہ یہ ساری زمین جتنی بھی ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس پورے اجتماع کو دے دی ہے، مسلمانوں کی جماعت کو دے دی ہے۔ تو مسلمانوں کی جب وہ جماعت ہے تو پھر اس کو قومی املاک کی حیثیت سے رہنا چاہیے، یعنی یہ قومی املاک ہے۔ اب زمین بھی اور زمین کے خزائن بھی، زمین سے آپ جانتے ہیں کہ تیل نکل آیا، زمین سے معدنیات نکل آتی ہیں، یہ سب کی سب کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں، مثال کے طور پر زمین کو اگر آپ 2 فٹ زمین بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر خراج عائد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی خراج ہے جو سیدنا عمر نے سواد عراق کی زمینیں اور سواد شام کی زمینیں فتح ہونے کے بعد عائد کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ مثال کے طور پر قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج میں ذرا دیکھیے کہ حکومت کی آمدنی کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تو حکومت کی آمدنی کے یہ 2 بڑے ذرائع ہیں، یعنی ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ عائد کرے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ پہلی بات یہ کہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس کی شرح 2.5% نہیں ہے، اس کی شرح ہماری بچت میں وہ مال جو ہمارے پاس بچ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی جائیداد کی صورت میں بن جائے یا کسی اور شکل میں، اس پر 2.5% عائد کی ہے۔
پیداوار یعنی جب مال آ رہا ہوتا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، میں ملازمت کر رہا ہوں، مجھے کرایہ آ رہا ہے، میں نے اور اس نوعیت کا کوئی کام کیا ہے، جیسے کہ میں نے صنعتیں لگا دی ہیں، اسی طرح زمین میں فصل کاشت کرتا ہوں، تو جو پروڈکشن آتی ہے اس میں 5، 10 اور 20% زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اگر آپ صحیح اصول پر اس کو سمجھ کر دور حاضر میں جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کے ساتھ صحیح اطلاق کر کے لیں، اور دوسری جانب زمین پر خراج عائد کریں اور زمین کے جو خزائن ہیں ان کو دریافت کرنے کے لیے اپنی قوت اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں، تو یہ بہت کافی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کا ایک خزانہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہ خزانہ کیا تھا؟ وہی سیال سونا جس کو آپ تیل کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کم و بیش پچھلی 1 صدی میں لوگوں پر کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کرنا پڑا۔ تو اس لیے زمین کے خزائن اور زکوٰۃ، یہی در حقیقت ایک اسلامی حکومت آپ کہیے، مسلمانوں کی حکومت کہیے، جو شریعت کے مطابق معاملات کر رہی ہے، اس کے لیے ذریعہ آمدنی ہے۔ کبھی اس کو اس کے اجزاء میں سمجھیے، لوگ بیٹھیں اور اس کے اجزاء میں اس کو سمجھیں، ماہرین معیشت اس پر کام کریں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس ٹیکس کو وہ وصول کرنے آ رہے تھے اس کے پیچھے اب صرف حکومت نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کی طاقت آ گئی، لوگوں کا ایمان آ گیا ہے، لوگوں کا خدا پر یقین آ گیا ہے۔ اس کو اگر آپ آگے ثمر آور کریں گے تو وہ نتائج نکلیں گے جس کا آپ آج تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پھر دیکھیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر چلی جاتی ہے۔ یہ اب 5-10 لاکھ لوگ نہیں ہوتے جو اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ اس سے بہت وسیع پیمانے کے اوپر اپنا نیٹ ورک بناتی ہے، اور اسی طریقے سے اس سے معیشت کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی، حکومت ہم سے کیا لے سکتی ہے بالجبر، ہماری رضامندی سے تو ہم جو جی چاہے دیں اس کو، لیکن بالجبر ہم سے کیا لے سکتی ہے، جب وہ طے ہو جاتا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ سرمایہ کو وہ چیز فراہم کر دیتے ہیں جو سرمایہ ہمیشہ چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو استحکام ملے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اعتماد کی فضا ملے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو حفاظت ملے۔ سرمایہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ذرا سا عدم استحکام پیدا کر دیں، اس کے بعد آپ سے معیشت سنبھالی ہی نہیں جاتی، یہ ایک سائنس کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کے تصورات بالکل الگ ہیں۔ تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ اتمام نعمت ہے، یعنی میں نے تمہیں جو ہدایت کی نعمت دے کر بھیجا تھا، یہ ہدایت کی نعمت میں نے اپنی اس شریعت کے ذریعے سے پوری کر دی ہے۔ ہم اگر فی الواقع اپنی شریعت کو سمجھتے تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو بتاتے کہ وہ معاملات جن کے بارے میں انسانی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا غیر معمولی رہنمائی انسان کی۔ ہم سب بہت ہی اہمیت پر مبنی یہ گفتگو آپ نے کی، اور شریعت کے ان تقاضوں کی جو حکمت ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو کیسے اس سے باقی دنیا جو اسلام کو نہیں مانتی وہ بھی استفادہ کر سکتی، اور آج کے دور میں جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت پہ تنقید کی جاتی ہے وہ بالکل معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے سامنے رکھیں تاکہ تقابل سے شریعت کا وہ جو حکم ہے اس کی حکمت بھی سامنے ہے۔ ہمارے یہاں جو بالعموم ٹیکسیشن کا نظام رائج ہے اس میں تو یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہوتی ہے، جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ مال قومی خزانے میں جمع کرائے گا، جو کم کما رہا ہے اس سے کم لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو اصول ہے یہاں پر، اس میں تو سب کے لیے ایک، جس کو آپ کہتے ہیں سلیب بنا دی گئی ہے، ایک ہی نیٹ ہے، وہ 2.5% ہو بچت میں یا وہ 5، 10، 20% ہو۔ تو جو پروگریسو ٹیکسیشن ہے کیا وہ انصاف پر مبنی نہیں لگتی کہ جو زیادہ کما رہا ہے اس سے زیادہ پیسہ لے لیا جائے؟ زیادہ ہی لے رہے ہیں آپ، صرف نسبت وہی قائم رکھی گئی ہے۔ یعنی ظاہر ہے جو زیادہ کمائے گا وہ جب 10% دے گا تو زیادہ ہی دے گا آپ کو۔ تو یہ جو پروگریسو ٹیکسیشن ہے اس کی بھی بڑی وجہ اصل میں یہ بنی ہے کہ آپ بس اوبرا ہی پر چاہتے ہیں کہ ٹیکس لگائیں، آپ کا نیٹ ورک بنتا ہی اس سے ہے۔ آپ امریکہ جیسے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد کتنی کم ہوتی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ استحکام بھی اس کو قائم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اعتماد بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نیٹ ورک کو نیچے تک پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو اتنا معقول رکھا ہے کہ کسی آدمی کی پیشانی پر اس سے شکن نہیں پڑتی۔ تو یہ اس کے جو محاسن ہیں وہ اب دنیا آہستہ آہستہ محسوس کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے آپ کام کے نتائج کا مطالعہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ استحکام بنیادی چیز ہے معیشت کے لیے۔
یعنی باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ اصل میں گونا گوں مسئلے کو سامنے رکھ کر ایک بات کرتے ہیں. اس میں اگر ایک چیز آپ کو کمزور محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری اس کا ازالہ ہو رہا ہوتا ہے. یہی انہوں نے کائنات میں نظام اختیار کیا ہے اور یہی اپنی شریعت میں نظام اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو پورا کا پورا تصور ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں حکومتوں نے تو کچھ اور آگے بڑھ کے بڑی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے لی ہیں. وہ سڑکوں کا نیٹ ورک ہو، وہ اسپتالوں کے اندر معاملات ہوں، وہ تعلیم کا بندوبست ہو. پہلے زمانے میں تو ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی وہ اس درجے میں وسیع نہیں ہوتی تھی. اب اگر کوئی اسلامی حکومت بنتی ہے اور وہ ان مدات پہ پیسہ وصول کرتی ہے مسلمان اپنی عوام سے، لیکن اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو کیا تب بھی اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے علاوہ کوئی زائد ٹیکس ان کے اوپر عائد کر سکے؟ پہلی بات تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امن فراہم کرے. اس وجہ سے وہ ادارے حکومت کے بنیادی ادارے ہیں جو امن فراہم کرتے ہیں، جیسے پولیس کا ادارہ، جیسے فوج کا ادارہ، جیسے عدلیہ. امن فراہم کرے، یعنی لوگوں کو اس بات کا موقع دے کہ وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی سیاسی، اپنی سماجی، اپنی معاشرتی اور اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دے سکیں. اصلاً جو ماڈل سامنے آتا ہے وہ یہ ماڈل ہے. حکومت کو کم سے کم معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے. یہ ماڈل بالکل ناکام ہو چکے ہیں. حکومت جب اس طرح کے ادارے بناتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر نجی شعبے کی مدد کے لیے کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے تو جو سہولتیں آپ فراہم کرتے ہیں آپ ان کا معاوضہ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اپنے سڑکیں بنائی ہیں تو سڑکوں کے اوپر آپ معاوضے کے قانون کا اطلاق کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے ہسپتال بنائے ہیں وہاں بھی آپ کر دیتے ہیں. آپ نے بجلی بنا کے بیچی ہے تو آپ کو بیچنے کا بھی حق حاصل ہے اور آپ اس کو قیمت لینے کا بھی حق حاصل ہے. اس کے لیے لفظ ٹیکس کا استعمال یہ اپنی ذات میں غلط استعمال ہے. یعنی وہ چیزیں جو صحت میں، تعلیم میں یا اسی طرح اور دوسری چیزوں میں یا کوئی ایسی غیر معمولی تحقیقات ہیں جو حکومتی کے اہتمام میں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ فروخت کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں، ان کا معاوضہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے. وہ آپ مارکیٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں، وہ برابر سرابر بھی لے سکتے ہیں، اور وہ اگر سبسڈائز کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. ان کے بارے میں لفظ ٹیکس بولنا ہی موضوع نہیں ہے. اب اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی یا کسی موقع کے اوپر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے، جیسے قتال کا موقع آ گیا، جنگوں کے مواقع آئے ہیں، تو ان موقعوں کے اوپر پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ لوگوں کی رضامندی سے یعنی اپنا مقدمہ سامنے رکھیں گے، لوگوں کو آمادہ کریں گے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو قائل کریں گے، اس کے بعد کوئی اقدام کریں گے اور وہ بھی عارضی نوعیت کا ہوگا. جیسے ہی وہ صورتحال ختم ہوگی پھر آپ اپنی اصل پر واپس آ جائیں گے. تو یہ طریقے ہیں جو اختیار کرنے چاہیے. اگر ایک مرتبہ حکومتوں کو آپ یہ پیغام دے دیں گے کہ اللہ نے ان پر یہ پابندیاں عائد کر دی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنی چادر میں پاؤں پھیلانا سیکھیں گی اور اس کے نتیجے میں خود ایک سیاسی توازن قائم ہوگا جس کا لوگ ابھی اندازہ نہیں کر پائے. صاحب، یہ جو آخری نقطہ آپ نے بیان کیا میں اس پر حیران بھی ہوں کہ جو حکمت ہے اس پورے حکم کی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، پھر اقدامات کرتے ہوئے سوچیں گی بھی. ہم تو آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے، پھر پارلیمنٹ سے منظوری بھی لے لی جاتی ہے اور پورا ملک کسی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور اربوں ڈالر اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی شریعت پہ اسلامی حکومت عمل کرے تو اس کو پتہ ہو کہ میری جیب میں 5 روپے ہیں اور میں زائد نہیں لے سکتا، تو پھر تو عالمی امن بھی اس سے قائم ہوگا کہ لوگ نئی نئی جنگیں بھی نہیں چھیڑیں گے. ہر وہ چیز ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کے پاس جب بھی کوئی قوت آتی ہے، وہ علم کی قوت ہو، وہ حسن کی قوت ہو، وہ اقتدار کی قوت ہو، وہ سرمایہ کی قوت ہو، تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. تو اس کو بھی ضروری ہے کہ لگام ڈالی جائے. تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں جیسے ہی اس کا شعور پیدا کریں گے تو عوام کے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی. یعنی وہ اب اپنی حکومتوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے یہ حدود مقرر کیے ہیں، تم اس سے تجاوز کرتے ہو تو پھر ہمارے ہی سامنے آ کر تمہیں اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوگا. تو ایمرجنسی کی صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کو تو ایمرجنسی کی صورتحال 10 سال درپیش رہی. تو اس میں لوگوں کو اپیل بھی کی گئی، ان سے لیا بھی گیا، لوگوں نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا. وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ کے
اس طرح کی کسی ایمرجنسی میں ایمرجنسی کی نوعیت کے قوانین بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ رہیں گے اتنی دیری. آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ دساتیر میں بھی ایمرجنسی میں جو اختیارات دیے جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ ابھی تک ہم اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے، تو اس کے وجوہ یہ ہیں. تو اس طرح گویا جواب دہ کر دیا گیا ہے اس سارے طرز عمل کو، کیونکہ آپ نے لوگوں کا کمایا ہوا روپیہ لینے کے لیے آنا ہے. اب تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ بیچارے بے بس اور مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، وہ اگر انکار کریں گے تو جیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے مختلف یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے فقہی آراء معلوم کی جاتی ہیں، وہاں پر آپ نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر ٹیکس دیتا ہے حکومت کو اور اس پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اگر اس نے مثال کے طور پر 10 روپے ٹیکس دے دیا، 8 روپے اس کی اپنی زکوٰۃ بنتی تھی، تو اب وہ اس میں سے منہا کر سکتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو اس جو آپ کا فقہی اطلاقی رائے تھی، اس کا بھی یہی پس منظر تھا کہ چونکہ زکوٰۃ ہے ہی ٹیکس، اب اگر اس نے حکومت نے اس سے لے لیا ہے، لیکن حکومت تو اس کو زکوٰۃ کہہ کے نہیں لیتی، وہ تو ماڈرن ٹیکسیشن کے نظام پہ لیتی ہے، پھر وہ کیسے منہا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جب لیتی ہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے لیتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا حکم جو کچھ بھی ہے اس کی روح سے حق ادا ہو گیا. تو یہی چیز ہے جو تابعین کو جب پیش آئی تو انہوں نے بھی یہی کیا، اور آپ عام حالات میں بھی یہی اصول اختیار کرتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک فقہی اطلاق ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس وقت اس بحث میں ہم فقہی اطلاقات میں جائیں. اس وقت ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ایک اسلامی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتی کیا ہے. یہ چیز زیادہ اہم ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں جو اس وقت جو اس کے اطلاقی مسائل ہیں، یہ ہم کسی اور موقع پر بھی موضوع بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں نظم اجتماعی سے متعلق؟ وہ دوسری نوعیت کے احکام کیا ہیں جن پر پابند ہے کہ وہ ان پر عمل کرے گی؟ ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ نے یہاں لکھا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے ہوں گے، چنانچہ معاشرے کے صالح ترین افراد ان اداروں کے لیے کارکنوں کی حیثیت سے منتخب کیے جائیں گے. وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور ان سب چیزوں سے روکیں گے جنہیں انسان ہمیشہ سے برائی سمجھتا رہا ہے. تاہم قانون کی طاقت اسی وقت استعمال کریں گے جب کوئی شخص کسی کی حق تلفی یا اس کی جان، مال یا آبرو کے خلاف اقدام کے در پہ ہوگا. ہم سب یہ جو نقطہ ہے، ہمارے ہاں جو بھی اسلامی حکومت کے نام پر کوئی بھی ریاست وجود پذیر ہوئی، ارد گرد ہم دیکھتے ہیں اسی نقطے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدود سے تجاوز کیا گیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت بہت سارے شریعت کے ایسے احکامات تھے جن کو اپلائی کر کے، ان پر نافذ کر کے لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت کی گئی. آپ نے فرمایا صالح ترین لوگ منتخب کیے جائیں گے. یہ بات خود قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے، اور یہ جو پورا حکم ہے اس کی حدود و شرائط کیا ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تو ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور وہاں جو چیزیں میں نے بیان کی میں ان کا خلاصہ پھر کر دیتا ہوں. یعنی میں نے یہ بتایا ہے کہ معروف اور منکر یہ دونوں تعبیریں دین کے احکام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتی. دین کے احکام کے لیے اللہ کے اوامر اور نواہی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کو نواہی کہتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں تلقین کی ہے یا جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اوامر کہا جاتا ہے. معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اپنے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر جو فیصلہ سناتی ہے کہ یہ چیزیں بھلائی کی ہیں وہ سب معروف ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں انسانیت یہ فتویٰ دیتی ہے استقراء کے اصول پر کہ یہ برائی کی ہیں وہ سب کی سب منکر ہیں. معروف اور منکر اصل میں ایک عالمی سطح کی چیز ہے. انسان جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں ان کے درمیان گفتگو، بات چیت، معاملات کی بنیاد کیا ہے؟ معروف اور منکر. یعنی ہم جانتے ہیں کہ فلاں چیزیں ایسی ہیں جیسے دیانت ہے، جیسے سچائی ہے، جیسے معاہدے کی پابندی ہے، کہ یہ معروفات ہیں. اسی طریقے سے اگر ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے، کسی کا جان مال کو نقصان پہنچانا ہے، تو یہ سب منکرات ہیں. تو معروف اور منکر کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ہر حکومت کر رہی ہے. یعنی اگر آپ غور کریں، لیکن اب یہاں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی شریعت کا حکم بنا دیا. جب اس کو حکم بنا دیا تو یہاں بھی گویا معروف اور منکر کا جو محکمہ ہے، وہ محکمہ کون سا ہے؟ وہ پولیس کا محکمہ ہے. اچھا، اگر پولیس کے محکمے کا آپ تجزیہ کریں تو اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ جہاں کہیں بھی آپ ایک پولیس کا اسٹیشن قائم کر دیتے ہیں وہاں گرد و پیش کے معاملات کو دیکھے، وہاں لوگوں کو صحیح بات کہے، اگر کسی موقع کے اوپر حدود سے کوئی تجاوز ہو تو سمجھانے کے لیے جائے، صلح و صفائی کی کوشش کرے، اور اگر پھر معاملہ مجرم کا سا ہو جائے تو پھر اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ تو یہ محکمہ بنایا اس لیے گیا، تو میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ دو طریقے اختیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ کہ جمعہ کا ممبر جس طرح کہ اس کے بارے میں سنت قائم کی وہ حکومت کے حوالے کر دیا ہے، ہفتے میں ایک دن وہ آئیں اور آ کر جو تبلیغ تلقین کی چیزیں ہیں، معروف کی چیزیں بتانا چاہتے ہیں، کچھ منکران کے بارے میں متنبہ کرنا چاہتے ہیں، حکمران کرنا چاہتے ہیں، ان کے نمائندے کرنا چاہتے ہیں، کوئی باقاعدہ محکمہ بنا دیا ہے جس کے تحت مسجدوں کا نظم ہے، وہ آئیں گے اور وہ آ کر یہ خدمت انجام دیں گے۔ یہ ہے تبلیغ، تلقین، نصیحت، تعلیم کے طریقے۔ یہ ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا ماں باپ بھی اختیار کرتے ہیں، اعزاء اقربا بھی کرتے ہیں، یہ اساتذہ بھی کرتے ہیں، یہ علماء بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اسلام میں دعوت کے اصول پڑھیں گے تو یہ حکمران بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں قانون کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو متعین طور پر میں بتایا کہ وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ حق تلفی ہو گئی ہے، یعنی وہ حقوق جو کسی عرف کی بنیاد پر، جو کسی سوسائٹی کی رسوم کی بنیاد پر، جو کسی معاشرے کے مذہب کی بنیاد پر مانے جا رہے تھے، ان میں کسی کا حق تلف ہو گیا۔ اگر حق تلف ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر قانون کے زور پر وہ حق دلوایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آگے بڑھ کر کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، جان کے خلاف زیادتی ہوگی یا کسی عضو کو نقصان پہنچایا جائے گا یا کسی کو قتل کر دیا جائے گا، مال کے خلاف زیادتی ہوگی، چوری ہوگا، ڈاکہ ہوگا، اسی طرح آبرو کے خلاف زیادتی کی بہت سی صورتیں ہوں گی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ کچھ لوگوں کو مقرر کریں، اچھا، وہ یہ خدمت انجام دیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو اس خدمت کے لیے مقرر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں۔ اب دیکھیے میں نے اس کے لیے بتایا کہ جمعہ کا ممبر آ گیا، اور وہ معروف یعنی بھلائی کی تلقین کریں اور وہ منکر چیزوں سے، برائی کی چیزوں سے روکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کسی مذہب کی تعلیم سے نہیں ہے، یہ اصل میں وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر کے ہدایت کی ابتدا کی ہے۔ معروف اور منکر کی بنیاد وہ چیزیں ہیں، تو آپ ان کو عام کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے دین میں جو پولیس کا محکمہ ہے وہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اچھا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن وہ تعبیر یہ اختیار نہیں کرتے۔ غور کر کے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ امر بالمعروف کا ہی محکمہ ہے اور نہی عن المنکر ہی کا محکمہ ہے۔ اس لیے جو عام طور پر حکومتیں قائم ہوئی ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، ایران کی حکومت ہو یا ہمارے ہاں طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اس طرح کی سب حکومتوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں دین کے احکام ہیں جن کی لوگوں کو تلقین کرنی ہے یا ان کو کسی بات سے روکنا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے کہ وہ چیزیں کہ جو بھلائی کی مانی جاتی ہیں اور انسانیت کا سرمایہ ہیں، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں کہ جو برائی کی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ کسی جگہ تعبیر کا، اطلاق کا کوئی چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی سوسائٹی اپنے ہاں نظم اجتماعی کے اصولوں پر حل کر سکتی ہے۔ اس کو آپ متعین کر کے ان کا مینڈیٹ بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ بھلائی کی تلقین کریں گے، بھلائی کو فروغ دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ یہ منکر سے روکنے کا عمل ہے جو اس کے بعد جزا و سزا کا ایک ضابطہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی کی ایک فرع ہے جس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جرائم کی نوبت جب آ جائے تو پھر تمہیں اس کے خلاف کارروائی کا حق ہے۔ اسی کو آج کی سادہ زبان میں یوں ادا کرتے ہیں کہ گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس میں تبلیغ، تلقین۔ جرم کا معاملہ ریاست سے بھی متعلق ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان تو ہے، اس کے ساتھ معاشرے اور ریاست سے بھی متعلق ہے۔ تو جرائم کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی بعض حدود دیے ہیں، بعض قوانین دیے ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے۔ ان قوانین سے بھی یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت جو تمہارے ہاں نظم اجتماعی قائم ہے یہ صرف معاشرے کا معاملہ نہیں، اس کے پیچھے تمہارا پروردگار بھی کھڑا ہے۔ تو پولیس کا محکمہ ہمارے دین کی روح سے اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ یہ لفظی تبدیل کر دیں
اس محکمے کے لیے، اس سے انسانی نفسیات پر کیا اثرات پیدا ہوں گے، جی ہاں، کام کرنے والوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، دنیا بھر میں پولیس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ خود امن قائم کرنے نکلے ہیں، لوگوں کو درست کرنے نکلے ہیں، جو جرم کے خلاف کارروائی کرنے نکلے ہیں، اس میں سوسائٹی کے بہترین لوگ ہی منتخب ہونے چاہیے۔ وہ منتخب ہوں گے تو لوگ ان پر اعتماد کریں گے۔ تو اسی چیز کو میں نے یہاں بیان کر دیا، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں۔ ٹھیک، اچھا کام صاحب، یہ جو پورا تصور آپ نے بیان کیا اور اس سے یہ جو ہمارا ماڈرن دنیا میں اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے اس سے بھی بالکل ہم آہنگ ہو جاتی ہے اسلامی ریاست کی یہ بنیادی جو ایک محکمہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ پولیس کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پولیس کا کام تو صرف قانون کا نفاذ ہے، وہ آتی ہے، مجرم کو پکڑتی ہے، اس کو سزا دلواتی ہے۔ یہ جو آپ نے ایک وسیع پرسپیکٹو میں بات کی کہ وہ پولیس بھی یا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے محکمے کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں تلقین کی ضرورت ہے، کہیں نصیحت کی ضرورت ہے، کہیں وارننگ کی ضرورت ہے، اور کہیں اقدام ہو گیا تو مجرم کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرق بالعموم تو ہمارے یہاں پولیس ملحوظ نہیں رکھتی۔ ہمارے یہاں ملحوظ نہیں رکھتے، دنیا بھر میں اگر آپ پولیس کے قوانین کا مطالعہ کریں کس طریقے سے قائم کی جاتی ہے، وہاں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ دونوں خدمات انجام دیتی ہے۔ اچھی پولیس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں اسی جذبے سے کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر موقع کے اوپر لوگوں پر ڈنڈا ہی برسانے کے لیے آتے ہیں، نہیں، آپ تلقین بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، گھروں میں جا کے بعض اوقات معاملات کو درست کرا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر قانون کی کارروائی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ جو ان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے طریقے پر محض باعث اور دائی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس چونکہ قانون کا پس منظر بھی ہوتا ہے تو ان کی بات مؤثر بھی ہوتی ہے، لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے مہذب ملکوں میں جب پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ بہت سے معاملات کو وہاں وقت پر سلجھا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کو پکڑ کے آپ نے حوالات میں ڈالنا ہے یا اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ حوالات میں ڈالنا ہے، کارروائی کرنی ہے، قانون کو حرکت میں آنا ہے، کوئی چیز قابل دست اندازی پولیس قرار پانی ہے، اس کے حدود مقرر ہوتے ہیں، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ دو ہی ہیں۔ حق تلفی ہو گئی ہے، اب قانون کی طاقت سے ازالہ کرائیں گے۔ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے، اب قانون آئے گا، پکڑے گا بھی، اور اس کے نتیجے میں سزا بھی دے گا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی جو ہمارے پورا عدالتی نظام ہے وہ بھی مفاد عامہ کو سامنے رکھ کے کچھ اقدام کرتا ہے، محکموں کو ہدایت کرتا ہے، کہیں پر لوگوں کو سو موٹو ایکشن لے کے بلا بھی لیتا ہے، تو وہ بھی کیا پھر اسی نوعیت کے ادارے کی ایک فرعی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ بھی معاشرے میں اسی طرح کا کوئی کام کر رہا ہے؟ عدالت کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے، وہ اصل میں اسی معاملے کا ایک دوسرا ادارہ ہے۔ یعنی اگر پھر مقدمہ چلانا ہے، صورتحال یہ بن گئی ہے، تو ایسے لوگ کہ جن کو ہم نے یہ منصب دیا ہے کہ وہ فیصلے کریں، وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، وہ بعض موقعوں کے اوپر کوئی خاص نوعیت کا حکم جاری بھی کر دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے جس طرح کے بعض اختیارات بڑی عدالتوں کے لیے مانے جاتے ہیں کہ وہ بعض محکموں کی اس طرح کی حدود سے تجاوزات کے بارے میں ان کو توجہ بھی دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو وہ کیا شریعت کے احکامات ہیں جن پر وہ عمل درآمد کرے گی خود، اور وہ اختیارات کیا ہیں؟ آپ نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ ریاست کے اندر یا باہر اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جب تک معاہدہ باقی ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اس کی پابندی پوری دیانت اور پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور ہمارے یہاں بالعموم اسلامی ریاست کے نام پر جو ملک وجود پذیر ہوئے ہیں ان میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی معاہدے کون سے قرآن حدیث ہوتے ہیں۔ تو اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اس نقطے میں بیان کیا ہے کہ پابند کر دیا ہے کہ وہ اب جو معاہدہ ہو، جیسا بھی ہو، جو اس کی حدود و شرائط ہوں، ہر حالت میں پوری کرے گی۔ اس وقت تو دستور بن گئے، قوانین بن گئے، بہت تفصیلی قوانین وجود میں آ گئے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو اس سب کچھ کو بیانی معاہدات میں کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جن قوموں کے ساتھ تمہارے معاہدات ہیں، جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدات ہیں، ان کی پاسداری کس حد تک ہونی چاہیے۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے پابند کر دیا کہ کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو جب تک معاہدہ قائم ہے تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو معاہدے کو کیا حیثیت حاصل ہے، کیا تقدس حاصل ہے، اسی پر تو ساری دنیا کھڑی ہے۔ اصل میں ہماری پوری کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ معاہدات پر مبنی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تحریری ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو غیر تحریری ہیں، لکھے نہیں جاتے لیکن ہر آدمی مانتا ہے۔ میں جب ایک والدین کے ہاں جنم لیتا ہوں تو ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے، میں جب ایک خاتون کو بیاہ کے گھر لاتا ہوں تو ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے، میرے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ خود ہماری اپنی تاریخ میں آپ یہ جانتے ہیں کہ معاہدات کیے گئے ہیں۔ خود جس کو آپ دستور یا آئین کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے،
وہ بھی اصل میں ایک قومی میثاق ہے۔ یہ آئین، یہ دستور ایک قومی میثاق ہے، اگر کوئی آدمی اس کو توڑتا ہے تو وہ آئین کی روح سے تو جرم ہوگا اور اس کے اوپر آپ کارروائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک مقدمہ بھی چلا، لیکن وہ اصلاً کیا ہے؟ وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اس لحاظ سے جس کو ایفائے عقود کہا جاتا ہے، معاہدات کی پابندی، وہ ایک لازمی حکم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیہ بر کا مطالعہ کریں تو اس میں جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا چیزیں تمہاری معاشرت میں آنی چاہیے، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایفائے عہد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ہونے چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس کا پابند کیا۔ اس زمانے میں جو لوگ شہریت حاصل کرتے تھے ان کے حقوق انہی الفاظ میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتائے۔ جب وہ وہاں تشریف لے گئے، جب مدینہ میں ہجرت کی، تو وہاں جا کر جو میثاق کیا، جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، انہی میثاق ہیں جن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بہت سے اقدامات کرنے پڑے، اور یہ معاہدات ہیں کہ جن کے بارے میں جب سورہ توبہ میں آخری اعلان کیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ سب معاملات ختم ہو گئے، اللہ کے عذاب کا اعلان کیا گیا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی معاہدہ وقت کی پابندی کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس کو آخر تک پورا کیا جائے گا، الا یہ کہ دوسری طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو میں نے خاص طور پر بیان کیا یہاں پہ کہ ایک اسلامی حکومت کی سب سے بڑی اور نمایاں ترین خصوصیت کیا ہے، وہ یہ ہے، ویسے تو یہ ہر حکومت کی، ہر انسان کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ معاہدات کو اس کی روح میں اتر کر ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر آج بہت بڑی پیمانے پر معاہدات ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کنسورشیم کا حصہ بنتے ہیں، اقوام متحدہ کا حصہ بنتے ہیں، اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں، ملک جو ممبر ممالک ہیں وہ ان پر بائنڈنگ ہوتی ہیں کہ وہ عمل درآمد کریں۔ اب اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، مثلا حال میں ہوا کہ جی کیپٹل پنشمنٹ آپ نہیں دے سکتے اگر آپ کو اپنا ٹریڈ جاری رکھنا ہے، معاہدات بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ایک اسلامی حکومت کیا کرے گی کہ جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ اسلام کی ایک دوسری ہدایت کی یہاں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، قصاص حدود اس نے نافذ کرنی ہے، لیکن اب کیا کرے؟ معاہدہ تو کیا ہوا ہے، تو کیا شریعت کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا یا معاہدے کی پاسداری ہوگی؟ اس طرح کے معاہدات بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ جب یہ معاہدات ہوتے ہیں تو آپ کی گردن پر کوئی لوگوں نے بندوق نہیں رکھی ہوتی، آپ کو ہر معاہدے کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز ہمارے دین کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو علانیہ اس سے نکل جانا چاہیے، آپ کو نکلنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ یہی چیز قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے کہ معاہدات کے معاملے میں اگر آپ کسی کوئی پابندی قبول کر چکے ہیں تو علانیہ اس کو ختم کر دیں، یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہم تو اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات بے سوچے سمجھے دستخط کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے بعض معاہدات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بہرحال مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے جب بھی ہم کسی معاہدے پر دستخط کریں گے تو اس کو دنیا کے اندر جو عمومی اخلاقیات ہیں اس کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، اور اپنی شریعت اور اپنے دین کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی معاہدہ آپ نے کر لیا، ظاہری بات ہے عالمی دباؤ بھی ہوتا ہے، محض انکار کر دیں تو معیشت کی جو ریل گاڑی ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ چلے ہم نے معاہدہ کر دیا، لیٹر میں ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن اگر اس کی جو روح ہے اس کو پر بھی ہم نے عمل کیا تو ہمارے ملک کی جو سلامتی ہے، اس کی جو بقا ہے، اس کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، ان میں کوئی تشویش پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے تو یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے کوئی مثلا فلاں جگہ پہ کوئی فوج نہیں بھیجی، ہم فلاں جگہ پہ لڑ نہیں رہے، لیکن درون خانہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے اصل میں ہمارا نظریاتی فائدہ، ہماری ملک کی سلامتی وابستہ ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی شریعت نہیں ہے، فریب کی شریعت نہیں ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے علانیہ کریں گے، سچائی پر مبنی طریقے اختیار کریں گے، یہی ہمارا مفاد ہے، اور اس کی بڑی سے بڑی قیمت ایک مسلمان کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی موقع کے اوپر آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، جس طرح کہ اس وقت دنیا کا معاملہ ہے کہ آپ کی حیثیت ہی یہ نہیں ہے کہ آپ بعض چیزوں کے معاملے میں کوئی اسٹینڈ لے سکیں، کسی جگہ کھڑے ہو سکیں، وہ پھر استرار کا اصول ہے جو قوموں کے لیے بھی ہے اور افراد کے لیے بھی ہے۔ اس میں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے ہم کو نکالے اور ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی روایات کے مطابق اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ صاحب آج کی نشست کا آخری سوال، ایک اہم نقطہ جو آپ نے اور بیان کیا اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، نظم اجتماعی سے متعلق جو احکامات شریعت نے دی، آپ نے لکھا کہ قتل اور فساد فی الارض کے سوا موت کی سزا کسی
جرم میں بھی نہیں دی جائے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم اسلامی ریاستیں جو قائم ہوئیں انہوں نے اس سے تجاوز کیا۔ یہ جو آپ نے نقطہ یہاں پہ لکھا ہے اس کی بنا استدلال اور دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے صریح الفاظ ہیں۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تمام معاملات میں نہایت متوازن اور صحیح فیصلے خود کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بحث ہے یہ کہ کیپٹل پنشمنٹ یا موت کی سزا آپ کن جرائم میں دیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جب اپنے لیے کوئی ازم بناتا ہے، تصورات قائم کرتا ہے، تو ایک انتہا پسندی وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ پر اگر سختی کا غلبہ ہوا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی کھال کھینچی جا رہی ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کا مسئلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ آپ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ اگر اب بھی آپ ان حکومتوں کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت کیا کرتے رہے ہیں، اور دوسری جانب کچھ اس سے بالکل برخلاف انتہا پسندی وجود میں آ جاتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب کسی کو انصاف دینے کے لیے بھی جان نہیں لی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک واضح اور متعین بات کر دی ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کی جان کی حرمت اٹھ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کی جان لے لی تو اب ظاہر ہے کہ انصاف کا تقاضا قصاص ہے، الا یہ کہ اس کے وارث اس کو معاف کر دیں۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص فساد برپا کر دے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے اٹھ کھڑا ہو، نیوسنس پیدا کر دے، ڈاکے ڈالنے لگ جائے، دہشت گردی پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے وہ صرف یہ نہیں کہ بدکاری کر رہا ہو بلکہ لوگوں کے لیے عصمت دری کرنے کے اقدامات کرنے لگ جائے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ موت کی سزا دے سکتے ہیں، اس کے سوا کسی جرم پر بھی موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے بہت سے ہمارے ہاں جو قوانین ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض اوقات یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ موت کی سزا کا ذکر کریں گے آپ کو قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس حد کے اندر قانون سازی کرنی ہوگی، اس سے آپ تجاوز کر کے کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ نظم اجتماعی سے متعلق شریعت کے وہ کون سے احکامات ہیں کہ جن کے اوپر اسلامی ریاست نے عمل کرنا ہے؟ ایک ایک کر کے ہم ان چیزوں کو جان رہے ہیں، اور جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ بالعموم شریعت کے احکامات پر عمل کرنا جو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا جو ٹرینڈ ہے، دنیا کا جو عرف ہے شاید وہ اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر شریعت پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کیا جائے تو پھر اس کی جو حکمت ہے اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمان اسلامی ریاست فائدہ اٹھائے گی بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک اسوہ اور نمونہ قائم ہوتا ہے۔ وہ دیگر کون سے احکامات ہیں اور ان پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔